السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی خیر خلق اللہ، اما بعد۔ آج آپ کے سامنے 28ویں پارے کا خلاصہ پیش کیا جا رہا ہے۔ اس پارے میں 9 صورتیں ہیں۔ سب سے پہلے نمبر پر سورہ مجادلہ ہے۔ سورہ مجادلہ کے شروع میں اللہ رب العالمین نے خولہ بنت ثعلبہ کا واقعہ ذکر کیا ہے۔ مجادلہ کا معنی جھگڑا ہے۔ یہ عورت آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جھگڑ رہی تھی۔ واقعہ یوں ہے کہ اس کے خاوند نے اس کے ساتھ زہار کیا تھا۔ زہار یہ ہوتا ہے کہ اپنی بیوی سے کہنا کہ تو میرے لیے اس طرح ہے جس طرح میری ماں ہے یا میری بہن ہے، تو اس سے عورت حرام ہو جاتی تھی پہلے۔ تو اس کے خاوند نے بھی اس کے ساتھ زہار کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب تو خاوند کے لیے تو حرام ہو گئی ہے، اب کہیں اور جا، میرے پاس تو اس کا کوئی حل نہیں ہے۔ وہ بار بار آپ سے پوچھتی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے کہ میرے پاس اس کا کوئی حل نہیں۔ تو وہ گئی اور پھر اللہ رب العالمین سے دعا کی، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قد سمع اللہ نے اس کی دعا کو سن لیا۔ قول التی تجادلک فی زوجہا، کہ جو عورت آپ سے جھگڑ رہی تھی اپنے خاوند کے بارے میں، وتشتکی الی اللہ، پھر اس نے اپنی دل کی آرزو، اپنے دل کا درد اپنے رب کو سنایا، اپنے رب سے اپنی شکایت کی کہ اب میں کہاں جاؤں اللہ، میرے خاوند نے میرے ساتھ ایسے کر دیا، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، بڑھاپا آ گیا ہے، جوانی میری یہاں ختم ہو گئی، اب میں کدھر جاؤں گی؟ تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اللہ نے اس عورت کی دعا کو، اس کی پکار کو سنا۔ واللہ یسمع تحاورکما، امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں وہ مسجد میں دعا کر رہی تھی، میں ساتھ تھی، میں نہ سن سکی کہ وہ کیا کہہ رہی ہے۔ اللہ رب العالمین پر قربان جائیں کہ اللہ نے 7 آسمانوں سے اوپر اس عورت کی پکار کو سنا اور قرآن بنا دیا کہ قد سمع اللہ، تحقیق اللہ نے سن لیا ہے۔ اور پھر زہار کا کفارہ بھی بیان کیا، مسئلہ تبدیل کر دیا کہ اب جو خاوند اپنی بیوی سے زہار کرے گا تو اس کے لیے کفارہ یہ ہے کہ فصیام شہرین متتابعین، 2 مہینے مسلسل وہ روزے رکھے، یا ایک غلام آزاد کرے، یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دے، یہ اس کا کفارہ بیان کیا۔ اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا ہے کہ ما یکون من نجوى ثلاثة الا هو رابعهم، جب بھی تم چھپتے ہو، سرگوشیاں کرتے ہو، تم 3 ہوتے ہو تو ایسے سمجھو کہ چوتھا تمہارے ساتھ اللہ تعالیٰ موجود ہے۔ ولا 5 الا هو سادسهم، تم 5 ہوتے ہو تو چھٹا اللہ رب العالمین کی ذات ہوتی ہے۔ اس سے مراد یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات کے اعتبار سے خود آتے ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ سننے، دیکھنے اور جاننے کے اعتبار سے ہمارے ساتھ ہیں۔ ہمارے دل کے خیالات کو بھی اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اپنی ذات کے اعتبار سے آسمانوں سے اوپر عرش پر مستوی ہیں۔ جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا نا کہ اننی معکما، میں تمہارے ساتھ ہوں، اسمع و ارا، سننے اور دیکھنے کے اعتبار سے میں تمہارے ساتھ ہوں۔ اور اللہ تعالیٰ سننے، دیکھنے، جاننے، کنٹرول اور قبضے کے اعتبار سے ہمارے بالکل قریب ہیں، اور اپنی ذات کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ آسمانوں سے اوپر عرش پر مستوی ہیں۔ اس کے بعد دوسرا حصہ جو اس پارے کا ہے اس میں سورہ حشر ہے۔ سورہ حشر کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے بنو نذیر کا جو قبیلہ تھا مدینہ کے اندر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے جلا وطن کر دیا، وہاں سے اسے خیبر کی طرف جلا وطن کیا گیا، اور یہ پہلا قبیلہ تھا جسے مدینہ سے نکالا گیا۔ اس کے بعد دوسرے قبیلوں کو بھی نکال کر خیبر میں منتقل کیا، اور پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں تمام یہودیوں کو جزیرۃ العرب سے نکال دیا گیا، تو اس کا ذکر ہے شروع میں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے ایک صحابی کا ذکر کیا ہے کہ جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان کی ایسی مہمان نوازی کی کہ کمال کر دیا۔ والذین تبوؤا الدار والایمان من قبلہم یحبون من حاجر الیہم ولا یجدون فی صدورہم حاجۃ مما اوتوا، اللہ فرماتے ہیں کہ آپ کے صحابہ تو ایسے ہیں کہ ان کے دل میں جس چیز کی محبت ہوتی ہے، خود جو ہے نا بھوکے ہوتے ہیں لیکن دوسروں کو کھانا کھلاتے ہیں۔ واقعہ یوں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مہمان آیا، آپ نے اپنے گھر میں پتہ کرایا لیکن کھانے کے لیے کچھ نہ ملا، تو ایک صحابی حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے کہا کہ اللہ کے پیغمبر، میں آپ کے مہمان کو اپنے گھر میں لے کر جاتا ہوں۔ وہ لے کر گئے، گھر سے جا کر بیوی سے پوچھا کہ مہمان آیا ہے، اس کے لیے کوئی کھانا ہے؟ بیوی کہنے لگی آج کھانا تو صرف بچوں کے لیے تھا، ہمارے لیے بھی کھانا نہیں ہے، اتنا کم ہے کھانا کہ صرف بچوں کے لیے تیار کیا ہے، ہمارے لیے بھی نہیں، لیکن خیر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان آئے ہیں تو ہم ان کو کھانا کھلاتے ہیں، بچوں کو میں ایسے سلا دوں گی۔ اور بچوں کو ایسے تھپکیاں دے کر، دلاسے دے کر سلا دیا، بچے سو گئے،
مہمان آ گیا، اب مہمان دستور عرب ہے کہ جب تک میزبان کھانا نہ کھائے تو مہمان کھانا نہیں کھاتا۔ بیوی کہنے لگی آپ اگر مہمان کے ساتھ آپ بھی کھانا کھائیں گے تو مہمان تو بھوکا رہ جائے گا، آپ ایسے کرنا کہ رات کا وقت ہے، چراغ بہانے سے میں بجھا دوں گی، تو آپ اپنا خالی ہاتھ کھانے کی طرف لے جانا اور پھر منہ کی طرف لے کر آنا۔ مہمان سمجھے گا کہ آپ بھی کھانا کھا رہے ہیں لیکن آپ نہیں کھائیں گے۔ مہمان پیٹ بھر کر کھانا کھا لے گا تو مہمان راضی ہو جائے گا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے راضی ہو جائیں گے تو اللہ رب العالمین بھی ہم سے راضی ہو جائیں گے۔ یہ پلان بنایا انہوں نے مہمان کو کھانا کھلانے کا۔ لیکن آج ہم دیکھیں، ہم پلان بناتے ہیں کہ کہیں مہمان کو ہمیں کھانا نہ کھلانا پڑ جائے۔ تو ایسا ایمان اور ایسا جذبہ آج کہیں نہیں ملے گا، دنیا میں کہیں سے ایسی ماں نہیں ملے گی جو اپنے بچوں کو بھوکا سلائے اور مہمان کو کھانا کھلا دے۔ آج تو ہمارے پاس سب کچھ موجود ہوتا ہے لیکن پھر بھی خرچ کرنے کا دل نہیں کرتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے ان صحابہ کی یہ صفت بیان کی کہ کس طرح وہ خود بھوکے ہوتے ہیں، یؤثرون علی انفسہم، اپنے نفسوں پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں۔ یہ ہے اصل ایمان کہ جب لوگ بھوکے ہوں اور ہمارے پاس کم ہو چیز، اپنی ضرورت کی ہو، وہ چیز ہم دوسروں پر خرچ کر دیں تو اللہ رب العالمین اس کا بہت بڑا اجر دیتے ہیں۔ اور فرمایا کہ وَمَن یُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، جس بندے نے اپنے دل کے بخل کو دور کر دیا یہی کامیاب ہے۔ اب یہ صحابی رات کو یہ سارا پلان کیا اور سو گئے لیکن کوئی دیکھنے والا نہیں تھا، رات کے اندھیرے میں یہ سب کچھ کیا، لیکن اللہ رب العالمین نے اپنی محبت اور رحمت کے سارے کیمرے اس صحابی کے گھر میں فٹ کیے ہوئے تھے۔ صبح کو جبریل امین کو بھیج کر اللہ رب العالمین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل کر دیا کہ رات کو تیرے صحابی نے اس طرح تیرے مہمان کے ساتھ سلوک کیا ہے کہ اللہ رب العالمین کو بھی اس پر پیار اور محبت آئی ہے کہ اس کے واقعے کو بھی قرآن میں ذکر کر دیا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس صورت کے آخر میں اپنی صفات بیان کی ہیں کہ فرمایا هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ والرحمن الرحیم، وہ رب وہ ہے جو غیب اور حاضر کو جاننے والا، الملک القدوس، وہ مالک ہے، بہت پاک ہے، سلامتی والا ہے، اور عزیز غالب بھی ہے، جبار المتکبر بھی ہے۔ اور یہ ساری صفتیں اللہ تعالیٰ نے اس سورت کی آخری آیتوں میں بیان کی۔ ان آیتوں کو زبانی یاد کر کے صبح شام پڑھنے کی بھی بڑی فضیلت حدیث میں مذکور ہے۔ اس کے بعد اس پارے کا جو تیسرا حصہ ہے اس میں سورہ ممتحنہ ہے۔ سورہ ممتحنہ کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو یہ تنبیہ کی کہ اسلام کے دشمنوں سے اپنی دوستی نہ رکھو، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء، کہ ایمان والو ان لوگوں کو اپنا دوست نہ بناؤ جو میرے بھی دشمن ہیں اور تمہارے بھی دشمن ہیں، دین اسلام کے دشمن ہیں، ان کو تم نے اپنا دوست نہیں بنانا، ان سے دوستیاں نہیں رکھنی۔ لیکن آج ہم دیکھیں کہ ہم اپنے دنیاوی مفادات کی خاطر ہمارے مسلمان حکمران کافروں کے ساتھ دوستیاں لگاتے ہیں، ان کا نہ دنیا میں کوئی فائدہ ہوتا ہے اور نہ آخرت میں کوئی فائدہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے اس بات سے روکا ہے کہ کافروں کو اپنا دوست نہیں بنانا، یہ کافر کبھی بھی تمہارے خیر خواہ نہیں ہو سکتے۔ یہ ہر وقت اس سوچ میں رہتے ہیں کہ کب مسلمانوں کو نقصان پہنچایا جائے، کب ان میں بیماریاں منتقل کی جائیں، کب ان کو جو ہے نا وہ ان کی نسل کشی کی جائے، ان کو ختم کیا جائے، ان کو نقصان دیا جائے۔ کافر کبھی مسلمان کے دوست نہیں ہو سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے روکا ہے کہ مسلمان بھی کافروں کو اپنا دوست نہ بنائیں۔ اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے کہ جب مدینہ سے ہجرت کر کے مومنہ عورتیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس آئیں، آپ نے ان سے بیعت لینی ہے ان کاموں پر کہ انہیں کہنا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا جاءکم المؤمنات یہاجرن مہاجرات فامتحنوہن اللہ اعلم بایمانہن فإن علمتموہن مؤمنات، کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ تم مومنات ہو تو پھر آپ نے ان سے بیعت لینی ہے کہ اللہ تشرکن باللہ، تم نے اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرنا، ولا یسرقنا، چوری نہیں کرنی اور زنا نہیں کرنا اور قتل نہیں کرنا، اپنی اولاد کو بھی قتل نہیں کرنا اور کسی پر بہتان بھی نہیں لگانا، تو ولا یعصینک فی معروف فبایعہن واستغفر لہن اللہ، اور اگر تم سے پہلے اس بیعت سے پہلے، ہجرت سے پہلے تم سے کوئی غلطیاں ہو گئی ہیں، گناہ ہو گئے ہیں، واستغفر لہن اللہ، تو ان گناہوں کے لیے اللہ سے بخشش مانگو تو اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کر دے گا۔ اس کے بعد اس پارے کا جو چوتھا حصہ ہے سورہ صف ہے، اس میں سورہ صف کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ بات بتائی ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، کہ ایمان والو
جو بات تم نے دوسروں کو کہنی ہے، دوسروں کو نصیحت کرنی ہے، پہلے اس پر عمل کرنا ہے۔ اگر خود تم عمل نہیں کرو گے تو کبر مقتا عند اللہ، یہ بہت بڑا گناہ ہے، ان تقولوا ما لا تفعلون، کہ تم دوسروں کو تو نصیحت کرتے رہو لیکن تمہارا خود کا اس پر عمل نہ ہو۔ تو اس لیے ہر دین کے داعی کو ڈر جانا چاہیے کہ جو وہ نصیحت کرتا ہے، دوسروں کو بتاتا ہے، اس پر پہلے خود بھی عمل کرے۔ تو اللہ رب العالمین مجھے بھی جو میں آپ کو بتا رہا ہوں اور تمام دین کے داعیوں کو اللہ تعالیٰ قول سے پہلے عمل کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ امام بخاری نے بھی صحیح البخاری میں ایک باب باندھا ہے کہ باب القول قبل باب العمل قبل القول، کہ اس باب العلم قبل القول والعمل، کہ پہلے علم حاصل کریں بولنے سے پہلے اور عمل کرنے سے پہلے علم حاصل کریں، پھر عمل کریں، پھر بولیں۔ تو اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق دیں۔ اس کے بعد اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے جہاد کرنے والوں کی صفات بیان کی ہیں کہ ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ کأنہم بنیان مرصوص، جو لوگ صفیں باندھ کر اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان سے بڑی محبت کرتے ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بیان فرمایا کہ جو لوگ اس دین کو مٹانا چاہتے ہیں، دین کے نور کو، یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم، یہ اپنی پھونکوں کے ساتھ اللہ کے دین کے نور کو بجھانا چاہتے ہیں، واللہ متم نورہ، یہ جتنی بھی کوششیں کر لیں اللہ کے دین کو کبھی یہ بجھا نہیں سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نور کو، دین کو غالب کرنا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، پھر یہ کہا گیا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو کیا تمہیں یہ بتائیں، هل ادلکم علی تجارہ، ایسی تجارت بتائیں کہ جو تمہیں تنجیکم من عذاب علیم، عذاب علیم سے نجات دے گی۔ وہ تجارت کیا ہے؟ تؤمنون باللہ، اللہ پر ایمان لاؤ، وتجاہدون فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کرو، باموالکم وانفسکم، اپنے مال کے ساتھ اور اپنی جانوں کے ساتھ، تو یہ تجارت تمہیں اللہ کے عذاب سے بچا لے گی۔ اس کے بعد پانچواں حصہ اس پارے کا سورہ جمعہ ہے۔ سورہ جمعہ کے اندر اللہ رب العالمین نے جمعہ کی فضیلت بیان کی ہے اور جمعہ کے آداب بیان کیے ہیں کہ جب جمعہ کی اذان ہو جائے تو اس وقت فسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، اللہ کے ذکر کی طرف لپکنا ہے اور کاروبار، خرید و فروخت چھوڑ دینی ہے۔ تو جب جمعہ کی اذان ہو جاتی ہے اس کے بعد کاروبار کرنا، دکان پر بیٹھنا، دنیاوی معاملات کرنا بالکل ناجائز اور حرام ہے۔ قرآن کریم کی اس آیت سے اللہ کے ذکر کی طرف دوڑنا چاہیے۔ اور دوسری بات اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بیان کی ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو دین پر عمل نہیں کرتے، عالم تو ہیں لیکن اپنے علم پر عمل نہیں کرتے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ گدھوں کی طرح ہیں۔ مثل الذین حملوا التوراۃ، وہ لوگ جنہوں نے تورات کو اٹھا لیا، ثم لم يحملوها كمثل الحمار، وہ تو گدھوں کی طرح، جس طرح گدھے پر سامان لادا ہوتا ہے، اسی طرح اس عالم کی بھی مثال ہے جو اپنے علم پر عمل نہیں کرتا، وہ اس پر کتابیں لدی ہوئی ہیں، وہ گدھا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ فرمائے، اپنے علم پر اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے چھٹا حصہ اس بارے میں سورہ منافقون ہے۔ سورہ منافقون میں اللہ تعالیٰ نے منافق لوگ جو تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی دیتے تھے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جھوٹے ہیں۔ اذا جاءک المنافقون قالوا نشهد انک رسول اللہ، یہ منافق لوگ آ کر آپ سے کہیں گے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ واللہ یعلم انک لرسول، اللہ بھی جانتا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، لیکن واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، اللہ تعالیٰ یہ گواہی دیتا ہے کہ یہ جو منافق ہیں یہ جھوٹے ہیں۔ یہ زبان سے تو کہہ رہے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں لیکن دل سے آپ کو اللہ کا رسول نہیں مانتے۔ اور پھر یہ بھی ذکر کیا ہے کہ غزوہ احد کے موقع پر رئیس المنافقین جو تھا اس نے یہ کہا تھا کہ ہم جب مدینہ میں جائیں گے ہم عزت والے لوگ ہیں، لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنَ الْأَذَلَّ، نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی وہ ذلیل لوگ ہیں، ہم ان کو مدینے سے نکال دیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی بات بھی بیان کی کہ کس طرح ان کے دلوں میں جو ہے نا وہ بغض ہے۔ فرمایا قد بدت البغضاء من افواہہم وما تخفی صدورہم اکبر، یہ جو بغض ہے ان کے منہ سے جو نکلا ہے یہ بہت تھوڑا ہے، اور جو انہوں نے چھپایا ہوا ہے آپ کے ساتھ جو بغض اور عداوت چھپائی ہوئی ہے وہ بہت بڑی ہے۔ اور مومنوں کو یہ تنبیہ کی کہ تم نے ان کے ساتھ تعلقات نہیں رکھنے اور ان کی جو ہے نا چالوں سے بچ کر رہنا ہے۔ اور پھر یہ بھی فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، اے ایمان والو خیال کرنا کہ تمہاری اولاد اور تمہارا مال اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دیں۔ ومن یفعل ذلک، جو بندہ یہ کام کرے گا کہ اپنے مال کے پیچھے لگ کر، اپنی اولاد کے پیچھے لگ کر آخرت کو بھول جائے گا اور اللہ رب العالمین کو بھلا دے گا، فاولئک ھم الخاسرون، یہ بہت بڑا خسارہ ہے۔ وانفقوا، اور اپنے مال کو خرچ کرو،
جو ہم نے تم کو رزق دیا ہے، ان یأتی احدکم الموت، اس سے پہلے کہ تم پر موت آئے، اور اس وقت تم کہو فیقول رب لولا اخرتنی الی اجل قریب، کہ میرے رب مجھے تھوڑی سی مہلت مل جاتی تو میں صدقہ کرتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اب مہلت ہے تو صدقات کر لو اور اللہ رب العالمین کی رضا کو حاصل کر لو۔ آگے 7واں حصہ، 7ویں صورت جو ہے سورۃ تغابن ہے۔ اس صورت میں اللہ رب العالمین نے، اور اکثر اس پارے کی جو صورتیں ہیں جو شروع ہو رہی ہیں، یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، یا سبح للہ سے شروع ہوتی ہیں، اس کا معنی ہے کہ اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں۔ یسبح للہ، تسبیح بیان کرتی ہے للہ، اللہ کی۔ کون؟ ما فی السماوات، جو کچھ بھی آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، سب کا سب اللہ رب العالمین کی تسبیح کر رہا ہے۔ یہ جتنے درخت ہیں، جتنے پہاڑ ہیں، زمین کا ایک ایک ذرہ، ایک ایک پتھر، اور درختوں کا ایک ایک پتا، پانی کا ایک ایک قطرہ، وہ اللہ رب العالمین کی تسبیح بیان کرتا ہے، سبحان اللہ کہتا ہے، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ اس لیے فرمایا نا کہ دو کلمات ایسے ہیں اللہ تعالیٰ کو بڑے محبوب ہیں، اور میزان ترازو میں وہ بڑے بھاری ہیں، اور زبان پر بڑے ہلکے ہیں۔ فرمایا سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ یہ اللہ کا ایسا ذکر ہے کہ اللہ کی ساری مخلوق، یہ پرندے بھی، چڑیاں بھی، صبح صبح سارے پرندے درختوں پر دیکھیں آپ، جب گھومنے کے لیے پارک میں یا کہیں گراؤنڈ میں جاتے ہیں، سب پرندے وہ اپنی اپنی بولی میں بول رہے ہوتے ہیں، ہمیں سمجھ نہیں آتی، لیکن وہ اللہ کی تسبیح کر رہے ہوتے ہیں۔ دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَٰكِن لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، یہ کائنات کی ساری مخلوق اللہ کی تسبیح کرتی ہے، لیکن تم ان کی تسبیح کو سمجھ نہیں سکتے۔ تو جب ساری کائنات اللہ کی تسبیح کر رہی ہے تو ہمیں بھی سبحان اللہ کہنا چاہیے اور اللہ کی تسبیح کرتے رہنا چاہیے۔ اور اگلی بات اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں جو بیان کی ہے، فرمایا ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، تم پر جو بھی مصیبت آتی ہے وہ اللہ کے حکم سے آتی ہے، اللہ کے حکم کے بغیر کائنات کا ایک پتا بھی حرکت نہیں کرتا۔ لیکن اس مصیبت سے نکلنے کا طریقہ بھی بتایا کہ وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ، جو بندہ اللہ پر ایمان لاتا ہے اور اپنا تعلق اللہ کے ساتھ مضبوط کر لیتا ہے، کیونکہ مصیبت، دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو بھی مصیبت آتی ہے بما کسبت ایدیکم، تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہوتی ہے۔ انسان پر جو بھی مصیبت آتی ہے انسان کے گناہوں کی وجہ سے آتی ہے، تو جو بندہ اپنے گناہوں سے معافی مانگ لے اور اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لے اور اللہ کے ساتھ اپنی لائن کو درست کر لے، یہدی قلبہ، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستہ بنا دیتے ہیں اس مصیبت سے نکلنے کا۔ آگے اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو یہ تنبیہ کی ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم اولادکم عدو لکم فاحذروہم، کہ تمہاری بعض بیویوں میں سے اور تمہاری بعض اولادوں میں سے تمہارے دشمن ہیں، ان سے بچ کر رہنا کہ کہیں تمہیں تمہاری بیوی اور تمہاری اولاد اللہ کے راستے سے نہ ہٹا دیں، تمہیں دور نہ لے جائیں، تمہیں گمراہ نہ کر دیں۔ اور پھر فرمایا کہ انما اموالکم اولادکم فتنہ، تمہاری اولاد اور تمہارا مال تمہارے لیے فتنہ ہے، یہ آزمائش ہے، واللہ عندہ اجر عظیم، اور اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت بڑا اجر ہے تمہارے لیے۔ اس کے بعد 8واں حصہ جو اس میں ہے سورۃ الطلاق ہے۔ سورۃ طلاق میں اللہ تعالیٰ نے طلاق کے بعض مسائل بیان کیے ہیں کہ جب طلاق دینی ہے تو کب دینی ہے، فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ، عورتوں کو طلاق دینی ان کی عدت کے ایام میں، وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ، اور عدت کو، اس گنتی کو جو ہے نا وہ گنتے رہنا ہے، وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ سے ڈر کر رہنا ہے، اور لا تخرجوهن من بيوتهن، اور طلاق کے بعد جو عدت کے ایام ہیں وہ بیوی اپنے خامند کے ہی گھر میں گزارے گی، ولا يخرجن، اور ان کو اپنے گھروں سے نہیں نکالنا، الا يأتين بفاحشة مبینہ، اور اگر واضح فحاشی کرنے لگ جائیں تو پھر ان کو گھروں سے نکال سکتے ہیں۔ یہ طلاق دینے کے آداب اور بیان فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ طلاق اگر دینی ہے، اور طلاق ایسا کام ہے کہ اللہ رب العالمین کو ناپسند ہے تو جائز دی جا سکتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کو یہ کام بہت ناپسند ہے، اور شیطان اس کام پر بہت خوش ہوتا ہے۔ تو اس کے احکام بیان کیے کہ طلاق دے کر عدت بیوی اپنے خامند کے گھر میں گزارے گی۔ اس میں بہت بڑی حکمت ہے کہ جب خامند غصے میں آ گیا، اس نے طلاق دے دی، اب عدت اسی خامند کے گھر میں گزارے گی، تو ہو سکتا ہے پھر 3 حیض تک 3 مہینے اس کے گھر میں رہے گی، تو صلح کے چانس زیادہ ہے نا۔ لیکن آج دیکھیں ہمارے معاشرے میں طلاق کی ریشو بہت بڑھ چکی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ طلاق دی ایک ہی دم، غصے میں آیا تو 3 مرتبہ کہہ دیا طلاق طلاق طلاق، اب بیوی گئی، پھر اس کو گھر میں نہیں رکھتے، پھر اس کو بھگا دیتے ہیں، اور پھر صلح کے چانس بہت کم ہوتے ہیں۔ اگر طلاق دیں، اس کو گھر میں رکھیں تو چانس ہو سکتا ہے کہ بعد میں صلح ہو جائے، اور پھر اس کے بعد
مختلف عورتوں کی عدت بھی بیان کی ہے کہ جو نابالغہ عورت ہے یا جو عائسہ ہے واللائی یئسن من المحیض، اس کی عدت 3 مہینے ہے، اور جو حاملہ عورتیں ہیں ان کی عدت وضع حمل بیان کی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے بہت ہی اہم بات کی ہے، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، کہ ان معاملات میں جو بندہ اللہ سے ڈر جائے گا نا، يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے ضرور کوئی نہ کوئی راستہ نکال دیں گے۔ اگر خامد بھی اللہ سے ڈر جاتا ہے، بیوی بھی اللہ سے ڈرنے والی ہے، اور اگر کہیں چانس ایسا بن گیا ہے کہ طلاق ہو گئی ہے، تو دونوں اگر اللہ سے ڈرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ دونوں کے لیے کوئی اور راہ ضرور نکال دیں گے۔ اور یہ بھی فرمایا کہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، جو بندہ اللہ سے ڈرتا ہے اللہ تعالیٰ اس انسان کو مشکل سے نکلنے کا راستہ خود دیتے ہیں۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اللہ تعالیٰ اپنے سے ڈرنے والے بندے کو ایسی ایسی جگہوں سے رزق عطا کرتے ہیں کہ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا۔ اور آخری آیت میں، سورت کی آخری آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ الذی، اللہ تو وہ ذات ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنا تعارف کیا ہے کہ خلق 7 سماوات، جس نے 7 آسمان کو بنایا، ومن الارض مثلہن، اور زمینیں بھی اس کی مثل بنائیں، یتنزل الامر بینہن، اور تمام معاملات وہ خود طے کرتا ہے۔ کس لیے یہ 7 آسمان اور 7 زمینیں، یہ سارا نظام اللہ تعالیٰ نے کس لیے بنایا؟ فرمایا لِتَعْلَمُوا، اس لیے یہ سارا نظام بنایا تاکہ تم جان لو ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، وان اللہ قد احاط بکل شیء علما، اور اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا احاطہ کیا ہوئے ہے۔ اس کے بعد آخری حصہ جو اس پارے کا ہے سورہ تحریم ہے۔ سورہ تحریم کے شروع میں وہ واقعہ بیان کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عصر کے بعد زیادہ حصہ اپنی ایک بیوی حضرت زینب کے پاس گزارتے تھے، وہ آپ کو شہد کا شربت بنا کر دیتی تھی۔ تو دوسری بیویوں نے یہ دیکھا کہ آپ زیادہ وقت وہاں کیوں گزارتے ہیں، امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے پلان کیا کہ ہم نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہمارے پاس آئیں گے، ہم کہیں گے آپ کے منہ سے نا مغافیر ایک بوٹی ہے، اس کی جو ہے نا آپ کے منہ سے ہوا آ رہی ہے۔ تو امی عائشہ نے بھی کہا، حضرت حفصہ نے کہا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں نے تو صرف شہد کا شربت ہی پیا ہے اور تو میں نے کچھ نہیں کیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نا قسم کھا لی کہ آج کے بعد میں شہد استعمال نہیں کروں گا، کیونکہ میرے منہ سے اس کی وجہ سے ہوا آ رہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں یہ صورت نازل کی کہ اے نبی لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ، اللہ تعالیٰ نے تو آپ کے لیے شہد حلال کی ہے، آپ کو یہ اختیار نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حلال کردہ چیز کو آپ حرام کر دیں۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حلال کردہ چیز کو حرام کر دیں، تو کسی اور کو کہاں اختیار ہو سکتا ہے؟ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، وقودھا الناس والحجارہ، کہ جس آگ کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں، اس آگ سے اپنے آپ کو بچانا ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی لیے بنایا، کہیں یہ نہیں فرمایا کہ اپنے اولاد کو اور اپنے گھر والوں کو جو ہے نا رزق فراہم کرو، یہ تمہاری ذمہ داری ہے۔ وہ فرمایا کہ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، رزق کی ذمہ داری اللہ نے خود لی ہے، اور یہ ذمہ داری ہمیں دی ہے کہ قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، اپنے آپ کو بھی اور اپنی اولاد کو بھی جہنم کی آگ سے تم نے بچانا ہے۔ آگے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو پکی اور سچی اللہ کے سامنے توبہ کرو تو اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اور پھر آخر میں اللہ تعالیٰ نے مثالیں بیان کی ہیں، 2 مومنہ عورتوں کی مثالیں ہیں اور 2 کافرہ عورتوں کی اللہ تعالیٰ نے مثال بیان کی ہے کہ ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط، ایک نوح علیہ السلام کی بیوی کی اور ایک لوط علیہ السلام کی بیوی کی، دونوں پیغمبر ہیں اور دونوں پیغمبر کی بیویاں جو ہیں وہ کافرہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ دونوں میرے پیغمبروں کی بیویاں تھیں، لیکن انہوں نے خیانت کی، اللہ کی توحید کو نہ مانا، تو دونوں جہنم میں جائیں گی۔ وقیل ادخلا النار مع الداخلین، دونوں کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ کسی کے ساتھ نسبت ہو جانا کام آئے گا، پیغمبر کے ساتھ نسبت ہے، پیغمبر کی بیویاں ہیں، پیغمبر کے بستر پر رہتی اور سوتی ہیں، لیکن ان کو یہ نسبت کام نہیں آئی اگر ایمان قبول نہیں کیا، توحید قبول نہیں کی۔ اور 2 مثالیں اللہ تعالیٰ نے اور بیان کی، فرمایا ضرب اللہ مثلا للذین آمنوا امرأۃ فرعون، اللہ تعالیٰ نے فرعون کی بیوی کی مثال بیان کی، اذ قالت ربی ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، کہ جب اس فرعون کی بیوی نے یہ کہا تھا، فرعون اب کتنا بڑا سرکش اور ظالم ہے، لیکن اس کی بیوی جو ہے وہ مومنہ ہے، تو اللہ تعالیٰ نے
اس کی مثال مومنوں کے لیے بیان کی کہ وہ جنت میں جائے گی کس قدر۔ اور اللہ تعالیٰ نے آج کی ساری عورتوں کے لیے بطور نمونہ کے یہ بات رکھی ہے کہ اگر فرعون کی بیوی ایمان پر چل سکتی ہے کہ اتنا بڑا ظالم اپنے آپ کو رب العالی کہنے والا، اور ان فرعون لعال بڑا سرکش اور میخوں والا کہ میخیں گاڑ دیتا تھا، کہ جب اس کی بیوی نے ایمان قبول کیا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ یہ مثال رکھیں گے۔ کوئی اگر عورت آ کر کہے گی کہ اللہ میرا خامد بڑا ظالم تھا یا معاشرہ بڑا ظالم تھا، میں تو پردہ کرنا چاہتی تھی، میں نماز پڑھنا چاہتی تھی، میں روزے رکھنا چاہتی تھی، میں تو دین پر چلنا چاہتی تھی، لیکن معاشرہ بڑا ظالم تھا، حکومت قانون بڑا سخت تھا، اور جو ہے نا میرا خامد بڑا ظالم تھا، اس لیے میں نہ چل سکی، تو اللہ تعالیٰ نے مثال بیان کی ہے۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ تیرا خامد بڑا ظالم تھا، اس آسیہ کے خامن سے تو بڑا ظالم نہیں تھا، فرعون سے بڑا ظلم تو نہیں تھا، جب اس کی بیوی ایمان پر چلی اور اللہ تعالیٰ نے اسے جنت دی، تو اللہ تعالیٰ نے یہ مثال دی ہے کہ اس مثال کو سامنے رکھ کر زندگی بسر کرنی ہے۔ اور دوسری مثال اللہ تعالیٰ نے وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْسَنَتْ فَرْجَهَا، حضرت بی بی مریم علیہ السلام کی مثال بیان کی ہے کہ جس نے اپنی عزت اور ناموس کی حفاظت کی۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان مثالوں کو سمجھنے کی اور پورے قرآن کریم کو سمجھ کر پڑھنے کی توفیق دیں، اور اللہ تعالیٰ قرآن کریم کو ہمارے لیے قیامت کے دن سفارش کا ذریعہ بنا دیں۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔